بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی کے ستون میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ روشنی کے ستون مطلب پلرز آف لائٹ۔ پلرز آف لائٹ یعنی یہ ہیں اساتذہ، یعنی ٹیچرز وہ شخصیات ہیں۔ ایک استاد وہ شخصیت ہوتا ہے جو ایک روشنی کی مانند ہوتا ہے۔ وہ ایک وقت میں دو کام کرتا ہے، ایک تو علم کی روشنی فراہم کرتا ہے اور کسی بھی قوم کو ایک مضبوطی فراہم کرتا ہے۔ تو یوں یہ ہوا روشنی کا ستون، یعنی ایک ستون کا کام یہ ہوتا ہے کہ کسی عمارت کو مضبوطی فراہم کرنا، اور روشنی کا کام ہوتا ہے اس چیز کو، اس علاقے کو، اس ریجن کو روشن کرنا۔ تو ٹیچرز ایک روشنی کا ستون ہوتے ہیں۔ اس سلسلے کا ایک انٹرویو آپ کے سامنے ہمارے ایک بہت معزز ٹیچر جناب عبدالسلیم خان، جو اپنی ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں، یعنی اپنی مکمل جاب کو کرنے کے بعد یہاں اب ریٹائرمنٹ کی طرف ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان سے کچھ گفتگو کروں۔ سلیم صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ روشنی کا ایک مینار کے طور پر مجھے میرا انٹرویو لیا جا رہا ہے۔ جی سلیم صاحب، یہ تو حقیقت ہے کہ اساتذہ ہمارا سرمایہ ہیں اور یہ روشنی کا ستون ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ سے کچھ ذاتی قسم کے سوالات کروں، کہ آپ اسے اجازت دیتے ہیں؟ جی بالکل اجازت ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی، اور ابتدائی دور کے کچھ واقعات بتائیں گے؟ ابتدائی طور پر میں نے تعلیم جو پہلی سے لے کے 5ویں تک کی تھی، یہ اس وقت کی بات ہے جب مطلب میں بہت چھوٹا تھا، بلکہ ہم سارے بہن بھائی چھوٹے تھے۔ ایک ہماری بہن بڑی تھی، میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اس ٹائم پہ، ہم اسکول میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے۔ بہرحال پھر والد صاحب نے تھوڑی تگودے کرنے کے بعد میں نے ابتدائی تعلیم ازہر اسلام اسکول سے پہلی سے لے کے 5ویں تک وہاں پڑھا تھا۔ اس کے بعد پھر میں علامہ اقبال 9 نمبر کے اندر، یہاں 6ٹھی سے لے کے میٹرک تک میں یہیں پہ تھا۔ ماشاءاللہ، آپ نے ازہر الاسلام سے پرائمری کیا اور علامہ اقبال ہائی اسکول، جس کا ایک اپنا نام تھا اس دور میں، تو اس سے آپ نے میٹرک کیا۔ مزید آپ نے میٹرک سائنس سے، یقیناً سائنس سے ہی کیا۔ اس کے بعد آپ نے انٹر کس گروپ میں جوائن کیا، اور کیا آپ کے معاملات رہے، بتائیے۔ میٹرک کرنے کے بعد چونکہ میرا اسپورٹس سے وہ تعلق تھا میٹرک تک بھی، اور اس کے بعد تو اور زیادہ تھا، تو پھر ہمیں گورنمنٹ کالج کالی موری کے اندر آفر ہوئی۔ میں نے فرسٹ ایئر میں وہاں داخلہ لیا، 1 سال وہاں سے کھیلا بھی اور پڑھا بھی۔ اس کے بعد وہ چونکہ ہمیں کنوینس پرابلم تھا بہت زیادہ، وہاں سے واپسی میں جو ہے نا کچھ نہیں ملتا تھا، پیدل آنا پڑتا تھا یہاں کوہ نور سنیما تک، پھر یہاں سے بس میں آتے تھے یا ٹیکسی میں آتے تھے۔ تو پھر میں نے وہاں سے شفٹ کر کے گورنمنٹ ڈگری کالج لطیف آباد میں انٹر یہاں سے کیا میں نے، اور اسپورٹس اپنا ساتھ ساتھ چلاتا رہا۔ میں ایتھلیٹس تھا، اپنا ڈسکس تھرو اور شاٹ پٹ میرا ایونٹ تھے، ان میں نے کافی نمایاں کامیابی بھی حاصل کی، ڈسٹرکٹ لیول پر بھی اور ڈسٹرکٹ کے باہر بھی۔ ماشاءاللہ، اسپورٹس سے بھی آپ کا شغف رہا ہے، اور اسپورٹس ہی کی بنیاد پر آپ نے جو ہے وہ آپ کو گورنمنٹ کالج کالی موری سے داخلے کی آفر ہوئی۔ تو بتانا پسند کریں گے کہ اس اسپورٹس میں کیا کھیلتے تھے، اور انٹر کس گروپ سے کیا آپ نے، کس سیکشن؟ اسپورٹس کے اندر میں ایتھلیٹ تھا، تو کچھ لانگ ریسز تھیں، یعنی 4x4 1500 میٹر، ان ریسز کے اندر حصہ لیتے تھے، اور زیادہ تر میرا جو تھا وہ شاٹ پٹ اور ڈسکس تھرو کا ایونٹ تھا۔ اور انٹر میں نے انجینئرنگ سے کیا تھا، اور اسی لیول پر پھر میں نے BSc بھی کیا، پھر BSc کے بعد B.Ed M.Ed وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں میں کر کے۔ ماشاءاللہ، یعنی کہ آپ نے جو ہے وہ ملٹیپل اسپورٹس میں حصہ لیا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ماشاءاللہ، بڑی خوشی ہوئی کہ یہ جان کر کہ آپ ماشاءاللہ ایک اچھے ٹیچر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے اسپورٹس مین بھی رہے ہیں، اور آپ نے انٹر جو ہے وہ پری انجینئرنگ سے کیا۔ اس کے بعد آپ نے BSc کیا اور پروفیشن میں آئے۔ بتانا پسند کریں گے کہ آپ یہ ٹیچنگ کے پروفیشن میں کس طرح آئے؟ کیا آپ خود ایک ٹیچر بننا چاہتے تھے، یا کیا آپ کا اسکوپ تھا؟ کچھ اس حوالے سے بتائیں گے۔
جی جب میں BSc میں نے جب کر لیا تو میرے سامنے میرے بڑے بھائی کا رول ماڈل تھا. اس نے بڑی اپنی زندگی میں بڑی محنت کی تھی. میں دیکھتا تھا کہ وہ صبح کے ٹائم یعنی اخبار کی لائن بھی ڈالتے تھے اور یونیورسٹی بھی جایا کرتے تھے. جب میں نے دیکھا کہ جب یہ انہوں نے لیکچررشپ ان کو ملی تو ان کو اتنی عزت ملتی تھی, اتنی تکریم ملتی تھی کہ مجھے دیکھ کے خوشی ہوتی تھی کہ کاش میں بھی کوئی ایسا ہی پروفیشنل اپناؤں کہ جس کے اندر بے انتہا جو ہے ہمیں عزت ملے, لوگ ہمیں دور سے پہچانیں ایک شفیق استاد ہونے کے ناطے سے. ماشاء اللہ, یعنی کہ آپ نے اپنے بڑے بھائی سے متاثر تھے اور خود وہ ایک ٹیچر تھے نا, بڑے بھائی آپ کے ٹیچر تھے. ٹیچر کو دیکھ کر آپ متاثر ہوئے, ان کی قربانیاں, ان کے کردار کو دیکھ کر آپ نے سوچا کہ میں بھی ایک اچھا ٹیچر بنوں گا. ماشاء اللہ, یہ آپ نے ٹیچنگ کا شعبہ کب اختیار کیا اور کیمسٹری کب سے پڑھا رہے ہیں اور کیا کیمسٹری میں کیسے دلچسپی پیدا ہوئی, کچھ اس بارے میں بتائیں گے؟ یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. جب میں 89 کے اندر 89 کے اندر میں اپائنٹ ہوا ایز HST, میری پہلی پوسٹنگ ٹنڈوجام ٹاؤن تھی. وہاں اقبال راجپوت صاحب ہیڈ ماسٹر ہوا کرتے تھے اور حیدرآباد سے کافی لوگ جایا کرتے تھے جو یعنی آگے میر پور خاص تک جاتے تھے, اور ہم ایک ٹرین سے جاتے تھے, پاس بنایا ہوا تھا, سب وہاں اتر کے جن کا جو اسٹیشن آتا جاتا وہ اترتے جاتے تھے. جب میں پہلی دفعہ وہاں پہ گیا تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ بھائی یہاں میں انٹرسٹڈ تھا فزکس کے اندر, کیونکہ میرا بھائی فزکس کا لیکچرر تھا. تو میں نے کہا ادھر سے میں ان کو بھی رول ماڈل بھی دیکھوں گا اور کچھ مجھ سے سیکھنے کی ہوئی تو میں اپنے بھائی سے سیکھ لوں گا. لیکن وہاں جا کے یہ پتہ چلا کہ جی وہاں فزکس کے تو بہت سارے ٹیچر ہیں لیکن کیمسٹری کا کوئی ٹیچر نہیں ہے. تو میں تھوڑا سا نروس ہوا. میں نے کہا میرا سبجیکٹ بہرحال وہ تھا. تو وہاں ایک استاد ہوا کرتے تھے, بہت شفیق استاد ہوا کرتے تھے, سلیم مغل صاحب, محمد سلیم مغل صاحب. ان کو میں دیکھا کرتا تھا کہ وہ بھی حیدرآباد سے جاتے تھے اور وہ جب جاتے تھے تو بس ریفرنس بک پڑھتے رہتے تھے. میں نے ان کو متاثر ہوا ان سے کہ سر آپ کو میں ہر وقت پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کہنے لگا سلیم بھائی بس یہ ہے کہ میں تیاری کر رہا ہوں. تو میں نے کہا سر مجھے یہ کیمسٹری کا کہہ رہے ہیں ہیڈ ماسٹر صاحب. تو بولا آپ لو, میں آپ کی مدد کروں گا. اور اس دن سے پھر میں جو کیمسٹری پڑھا رہا ہوں سلیم مغل صاحب کی ہدایت پر, انہوں نے میرے ساتھ بڑا تعاون کیا, مجھے ہر موقع پر سمجھایا. حالانکہ پھر وہ وہاں سے انگلینڈ چلے گئے, وہاں سے جانے کے بعد پھر واپس آئے تو ابھی حال ہی میں گورنمنٹ کالج کالی موری سے ایز اے پرنسپل ریٹائر ہوئے. میں ان کو انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے اس کیمسٹری کو پڑھانے میں. اور میں پہلے دن سے لے کے اور آج جب میرے آخری لمحات ہیں, آخری دن ہے, تو میں آج تک کیمسٹری ہی پڑھاتا ہوا آ رہا ہوں. ماشاء اللہ, بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے BSc میتھمیٹکس سے کیا. میتھمیٹکس اور فزکس کا ساتھ ہوتا ہے, اس کے ساتھ میجر سبجیکٹ میتھس ہے تو مائنر سبجیکٹ فزکس ہوتا ہے. کیمسٹری کا اس سے تعلق نہیں ہوتا میتھس کے اندر, پیور میتھس میں. مگر آپ نے پھر بھی یہ کہ ایک چیلنج کو قبول کیا اور یہ بہت اچھی ایک کاوش ہے کہ ایک ٹیچر جو ہے نا وہ یہ نہ سوچے کہ میں صرف ایک ہی سبجیکٹ بس پڑھا سکتا ہوں, بس اس کے علاوہ مجھ میں وہ کچھ اور پڑھانے کی صلاحیت نہیں ہے. مگر آپ نے اس چیلنج کو قبول کیا, اساتذہ سے مدد لی. سلیم مغل صاحب کا آپ نے نام بتایا کہ ایک اچھے ٹیچر تھے, آپ نے ان سے گائیڈ لی. تو یہ ایک ٹیچر کا رول ہونا چاہیے. ٹیچر کبھی ہمیشہ ٹیچر تو ہے مگر وہ ہمیشہ اسٹوڈنٹ بھی رہتا ہے. اسے ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم بھی سمجھنا چاہیے. تو آپ نے ایز اے اسٹوڈنٹ جو سلیم مغل صاحب کو فالو کیا, ان سے مدد لی اور انہوں نے آج ان کے آپ تعریف بھی کر رہے ہیں. یقیناً ایک اچھے ٹیچر کی تعریف کی جاتی ہے. یقیناً آپ سے بھی کئی لوگوں نے یہ سبجیکٹ سیکھا ہوگا, کیمسٹری سیکھی ہوگی یا ٹیچنگ کے شعبے سے آپ سے مدد لی ہوگی, تو یقیناً وہ آپ کو یاد رکھیں گے, آپ کو شکر گزار رہیں گے. تو میں چاہوں گا کہ کوئی ایسا واقعہ بتائیں جو آپ کی ایجوکیشن لائف میں, چاہے وہ تعلیمی دور ہو یا آپ کی ٹیچنگ کا دور ہو, اس میں آپ نے کوئی ایسا, آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو جو آپ بھولتے نہ ہوں. واقعہ تو بہت سارے ہیں. کبھی کلاس ایسی ملی کہ اس کو یعنی ایسا لگتا تھا کہ اسے ہمیں الف بے سے پڑھانا ہے. کبھی کلاس ایسی ملی کہ جسے صرف ہم
ہم اپنا لیکچر ڈلیور کریں اور اس کو کراس کوشچن کے ذریعے ان کو بتائیں. تو یہ مختلف سالوں میں مختلف تجربات ہوتے رہے اور ہم اس سے نمراز ہوتے رہے اور سرخرو ہوتے رہے. بعض دفعہ بہت اچھی پوزیشنیں بھی آئیں میری اپنی کلاس کی. ایک دفعہ تو بالکل 7-8 لڑکے جو یعنی ایک بی کلاس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھنے والی نہیں ہوتی, لیکن وہاں سے بھی تقریباً 7-8 لڑکوں نے A1 اور A گریڈ حاصل کیے. یہ میرے زندگی کا خواب تھا کہ کوئی میرے اسٹوڈنٹ بھی جو ہے اتنے آگے آ سکیں, اور مجھے یہ خواب حقیقت بنتے ہوئے نظر آئے. مطلب آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ کلاسز ایسی ہوتی ہیں جنہیں ڈل کلاسز کہتے ہیں ان کو, یعنی ہمارے عام طور پر جو اے کلاس جو ہوتی ہے یعنی سیکشن اے میں اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, اور اکثر جو تھوڑے سے کمزور اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں انہیں سیکشن بی میں ڈال دیا جاتا ہے. آپ کو ایک ایز اے چیلنج سیکشن بی دیا گیا اور آپ نے وہاں بھی خوب محنت کر کے ایسے اسٹوڈنٹس پیدا کیے جو جنہوں نے اچھی پوزیشن حاصل کی, A1 اور A گریڈ حاصل کیے. تو آپ کے کچھ ٹیچرز کو اس حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ ٹیچر کو پیغام ایک یہی پیغام ہے کہ وہ اس کو چیلنج سمجھیں. کوئی بھی سبجیکٹ ملے اس کو چیلنج سمجھیں اور اس سے پیچھے نہ جائیں. کوشش کریں, اگر وہ آپ کو نہیں آتا آپ سیکھ لیں, کیونکہ آپ کی طالب علمی ابھی جاری ہے اور قبر تک جاری رہے گی. ہم قبر تک سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. ماشاء اللہ, آپ نے اساتذہ کو بھی ایک اچھا پیغام دیا. میں چاہوں گا کہ آپ کے یقیناً اسٹوڈنٹس آج سینکڑوں میں ہوں گے, شاید ہزاروں میں ہوں, تو آپ اور مزید آنے والے اسٹوڈنٹس بھی ہیں, تو آپ ٹیچرس کو اسٹوڈنٹس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ایز اے ٹیچر؟ ایز اے ٹیچر اسٹوڈنٹ کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے اسکول آتے ہیں اس مقصد کو حاصل کریں. ٹائم ضائع نہ کریں. یہ ٹائم آپ کو ابھی تو یاد نہیں رہے گا, لیکن جب آپ اپنی عملی زندگی میں آئیں گے تو اس وقت کو ضرور یاد کریں گے کہ آپ کو جو ٹیچر سختی کرتے تھے یا پڑھاتے تھے, جو سختی کے ساتھ پڑھاتے تھے, وہ ان کا کوئی یہ ایم نہیں ہوتا تھا کہ آپ کو نقصان پہنچائیں, بلکہ ان کا ایم یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ پیار محبت سے نہیں پڑھائی کی لائن پہ نہیں آ رہے تو ہو سکتا ہے ڈر کے مارے, تھوڑے خوف کے مارے, سختی کے مارے آپ اس لائن پر آ جائیں اور ایک اچھے شہری بن جائیں. ماشاء اللہ, آپ نے اسٹوڈنٹس کو بھی ایک پیغام دیا. میں چاہوں گا کہ ہمارے ملک پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اور کئی مسائل کا شکار ہے, تو ایز اے ٹیچر آپ ایک قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ویسے تو یہ عام سی بات ہے کہ باقی ہمارا ملک جو ہے ایک تو بہت ہی زیادہ پستی کی طرف جا رہا ہے, بہت زیادہ خرابیاں ہیں, لیکن اس خرابیوں کو دور کیا جا سکتا ہے اگر ہم اپنی فیلڈ کے اندر دیانتداری کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ اپنے کام کو سر انجام دیں. تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمارا ملک بھی ترقی یافتہ ملکوں میں شمار ہونے لگے. ماشاء اللہ, ہمارے سلیم صاحب نے سے بڑی اچھی گفتگو رہی. آپ نے ایک قوم کو بھی یہ پیغام دیا کہ اگر ہم مل جل کر اس کی ترقی کے لیے کوشش کریں اور اپنی منصب کے مطابق اپنی ایمانداری سے کام کریں تو انشاءاللہ یہ ملک ضرور ترقی کرے گا. یقیناً آپ کو انٹرویو پسند آئے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.